السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 892واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، گرمی کی اس شدت کے اندر جو مسلمان روزے رکھ رہے ہیں، جو مسلمان ماں بہنیں اپنے گھروں کے اندر روزے رکھ کر گھر کا کام کاج کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں واقعی میں بھی یہ گرمی اور اس گرمی کا جو روزہ ہے وہ گناہوں کی معافی، جنت کے وجوب اور اللہ کی رحمت کے نزول کے لیے کافی ہے۔ اتنی گرمی کا روزہ میرے محترم بزرگوں، واقعی میں بھی یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے، اور میں امید کرتا ہوں اللہ کی محبت میں جس طریقے سے امت مسلمہ یہ روزے رکھ رہی ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے، برباد نہیں کریں گے۔ واقعی میں بھی آپ کے روزے اور ہمارے گھروں میں رہنے والی مسلمان عورتیں، مسلمان خواتین، ہماری مسلمان ماں بہنیں، میں امید کرتا ہوں آپ کا روزہ رکھ کر گھروں کے اندر خدمت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو ہلانے اور آپ کی دعاؤں کو مقبول کرانے کے لیے کافی ہے۔ گرمی، اتنی شدت کی گرمی، مجھے اس گرمی کا احساس جو ہے وہ کل جمعہ کے دن ہوا۔ مجھے ابھی تک احساس نہیں ہوا پورے رمضان المبارک میں کہ گرمی اتنی زیادہ ہے اور اتنی شدت کی گرمی میں لوگ روزے رکھ رہے ہیں۔ چونکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم نے جو رمضان دیکھے ہمارے بچپن کے اندر، وہ شدت کی سردی میں آیا کرتے تھے۔ شدت کی سردی، مجھے یاد ہے میرے 10 پارے حفظ ہوئے تھے، اور میرے زندگی کی پہلی تراویح تھی جو میں پڑھا رہا تھا 10 پاروں میں ہی۔ اچھا، کہاں پڑھا رہا تھا؟ مسجد وغیرہ کچھ بھی نہیں، ہمارے یہاں قبرستان ہے، وہ قبرستان کے اندر کسی زمانے میں مسجد ہوا کرتی تھی، تو وہ مسجد کا چھت، مسجد کی دیواریں سب ختم ہو چکی تھی، صرف ایک چبوترا باقی رہ گیا تھا، اور پتہ چلا کہ اس چبوترے کے اوپر ہمارے برادران وطن اور بہت سارے لوگ، رات کے وقت میں وہ بیٹھک بھی ہوتی ہے، پھر پتہ چلا وہاں پتے بھی کھیلتے ہیں۔ تو ہمارے بستی کے جو بیچارے کچھ قوم کے، دین کے ہمدرد لوگ تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی یہ قبرستان کے اندر جو چبوترا ہے اس کو آباد کریں گے، یہاں پہ ہم لوگ اس رمضان کی تراویح سے انشاءاللہ نمازوں کی شروعات کر دیں گے، کیونکہ کسی زمانے کے اندر یہ مسجد ہی ہوا کرتی تھی اور لمبا چوڑا چبوترا تھا وہ۔ تو مجھے یاد ہے وہ کھلے چھت والا چبوترا میرے زندگی کی پہلی تراویح جب میں 10 پاروں کا حافظ بنا، الحمدللہ، اور شدت کی سردی کا زمانہ۔ میرے ایک ساتھی تھے حافظ خالد، اب مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، میں اور حافظ خالد، ہمارا گھر بھی دور تھا، تو تراویح کے لیے جب ہم لوگ آتے تھے تو میرے نانا وہ ایک لمبا چوڑا ڈنڈا میرے ہاتھ میں دیتے تھے، اور جو لالٹین ہوتا ہے، قندیل، ایک ہاتھ میں وہ قندیل، ایک ہاتھ میں ڈنڈا، وہ ہمارے حافظ خالد اور میں، ہم دونوں گھر سے نکلتے تھے، کیونکہ اس علاقے میں نہ مسلمانوں کے مکانات تھے، نہ مسلمانوں کے گھروں کی، صرف ایک مسلمان کا مکان تھا، وہ ہے ہمارے عباس بھائی بیکری والے، صرف وہ ایک مسلمان کا گھر وہاں پر تھا۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، میں 92-93 کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اس وقت میرے محترم دوستو، وہ شدت کی سردی میں کمبل ومبل اوڑھ کے، ایک ہاتھ میں لالٹین، ایک ہاتھ میں ڈنڈا لے کے ہم لوگ آتے تھے وہاں پہ۔ وہ میری پہلی تراویح 10 پارے میں نے پڑھائے، اور پھر اگلا جو سال آیا، اللہ کا فضل ہو گیا، کرم ہو گیا، احسان ہو گیا، ہم نے کھلے چھت کے نیچے جو 10 پارے پڑھائے تھے، اگلے سال میرے 20 پارے ہو چکے تھے، اور ماشاء اللہ وہ مکمل مسجد بن چکی تھی۔ 1 سال کے اندر پوری مسجد کی تعمیر ہو گئی، اور مسجد کی تعمیر ہونے کے بعد اب آج کی کنڈیشن یہ ہے، وہ میرے گاؤں کا مرکز ہے،
اس کے اطراف میں الحمدللہ بہت بڑی آبادی ہو گئی، بلکہ ادھر آبادی اتنی بڑی کہ ادھر بھی اور مسجدیں نئی نئی جو ہے ماشاءاللہ تعمیر ہو گئی۔ تو بہرحال وہ زمانہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ شدت کی سردی کے اندر رمضان المبارک کے جو ہے وہ روزے ہوا کرتے تھے، مختصر وقت ہوا کرتا تھا، اس کے بعد سردی کے روزوں کا جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا، اس کے بعد میں روزے جو ہے وہ پھر بارش میں شروع ہوئے۔ اب مجھے اچھی طرح سے ذہن میں ہے پچھلے سال کی ہی بات، پچھلے سال شاید شروع کے 2 یا 3 روزے وہ گرمی کے اندر آئے، اس کے بعد تو جو بارش شروع ہوئی تو عید کی نماز کے لیے بھی میں نکلا تھا گھر سے، تو پھر میں نے یہیں گھر کے قریب سے ایک رکشہ، آٹو رکشہ، اسی میں جو ہے میں مسجد کے لیے روانہ ہوا۔ میں بولا یار سفید کپڑے پہن کر اپنے کو جو ہے نماز پڑھانے کی ہے، میں اگر بائک کے اوپر جاؤں گا تو پورے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ بارش، شدت کی بارش، عید کے دن بھی بارش برس رہی ہے، تو پچھلا سال بھی پورا بارش میں گزرا، لیکن یہ جو سال ہے میرے محترم دوستوں، پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا، اور وہ احساس کل اس لیے ہوا چونکہ نارمل جو دن ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر میں 8:30 9 بجے کے وقت میں اپنے کام پہ چلا جاتا ہوں۔ اب ہمارا جو کام کا انوائرمنٹ ہے وہاں پہ تقریباً 16 17 18 اس طریقے سے اے سی ہوتا ہے، وہ ایک دم لو پر، تو وہاں بجائے گرمی ہونے کے پورا ایسا ٹھنڈا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا باہر کا حال کیا ہے، باہر کتنی گرمی ہے، باہر لوگ کیسے روزے رکھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا ہے شام کو 6 بجے تک، 6:15 6:30 بجے میں وہاں سے نکلتا ہوں، تو اس وقت تک پورا جو ماحول ہے وہ ایک دم نارمل ہو جاتا ہے۔ مغرب کی اذان سے ایک 5 منٹ 10 منٹ پہلے تک میں اپنے مسجد پہنچ جاتا ہوں افطار سے۔ لیکن کل جو ہے میرے محترم دوستو، جمعہ کا مبارک دن، جمعۃ الوداع، اور میں نے چھٹی لے رکھی تھی کہ بھائی کل کا جمعہ جو ہے ذرا اہتمام سے آرام سے مسجد کے اندر پڑھیں گے، تھوڑا دعا وغیرہ بھی لمبی ہو گئی تو چلیں گا، ذہن پہ جو ہے یہ غلبہ نہیں رہے گا کہ اپنے کو کام کے لیے جانا ہے۔ تو وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر میں نے کل کی چھٹی لیا ہوا تھا۔ لیکن کل جو ہے میرے محترم دوستو، میں اپنے گھر سے جب جمعہ پڑھانے کے لیے نکلا اور جب واپس آ رہا تھا میں جمعہ پڑھا کر، اس وقت مجھے جو ہے نا واقعی میں بھی گرمی کا احساس ہوا، جو دھوپ کی جو لپیٹیں ہے اور جس طریقے سے گرمی ہو رہی تھی اور چہرے کے اوپر جو سورج کی چمک پڑ رہی تھی، تو میں سوچ رہا تھا اے اللہ، یہ جو عام مسلمان ہیں بیچارے، کئی لوگ اتنی شدت کی گرمی میں رکشہ چلا کے روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھ کے رکشہ چلانے والے اور تجارت کرنے والے اور روڈ کے کنارے پہ پھل فروٹ بیچنے والے اور کھدائی کا کام کرنے والے، لکڑی پھوڑنے کا کام کرنے والے، کھیتوں میں کام کرنے والے، اور جس قسم کے بھی لوگوں کے کام کاج ہے، بہت سارے جو ہے وہ چولہے کے سامنے پکانے والے، چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ظہر کے بعد سے جو بیچارے ہوٹل والے ہیں، جو بیچنے کے لیے افطاری کا انتظام کرتے ہیں، ان کو لگ جانا پڑتا ہے۔ گرمی ایک تو آسمان سے برس رہی ہے، دوسری چولہے کی گرمی ہے۔ اے اللہ، یہ کون سا جذبہ ہے، یہ کس نے مجبور کیا اس قوم کو اتنی گرمی کی شدت کے باوجود وہ روزے رکھے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسے کہتے ہیں خلوص۔ خلوص جو ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا، اخلاص اخلاص اخلاص، اور اخلاص کا ہم نے ایک ڈیفینیشن بنایا ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اخلاص کا حقیقی جو ڈیفینیشن ہے، اخلاص کا جو حقیقی مفہوم اور معانی ہے، وہ یہ ہے کہ 42 ٹیمپریچر ہے، 44، پورے ملک کے اندر کہیں پر بھی مجھے ٹیمپریچر وہ بلو 42 نظر نہیں آیا۔ اباؤ 42 آپ دیکھو نا، اباؤ 40 ہی آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئیں گا، کہیں پہ 42 44 45 47۔ ہمارے مہاراشٹرا کے اندر چندرپور میں پڑھ رہا تھا 49 ٹیمپریچر۔ اللہ اکبر!
اتنی شدت کی گرمی، اور میرے محترم بزرگوں امت اس کے باوجود روزے رکھ رہی ہے. یہ سب سے بڑا اخلاص والا ہے، سب سے بڑا مخلص ہے. یہ اس کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کو پروو کرانے کی ضرورت نہیں ہے کون اخلاص والا اور کون ریاکاری نہیں. یہ مسلمان کے اخلاص کی ہی علامت اور نشانی ہے. کس کی محبت ہے یہ؟ میرے محترم بزرگوں ایسے روزوں میں تو میں سمجھتا ہوں ارے جو مانگو اللہ کی طرف سے ملے گا، جو مانگو وہ ملے گا. ایسی گرمی میں، ایسے حالات میں، اور ہماری جو ماں بہنیں ہیں، مسلمان خواتین ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، گھروں میں رہ کر جو روزوں کی شدت کے روزوں کی حالت میں گھر کا کام کرنے والیاں، سحر اور افطار کے لیے پکانے والیاں، کپڑے دھونے والیاں، گھروں کی صفائی کرنے والیاں، یہ جتنی بھی ماں بہنیں ہیں تمہارے لیے بھی بشارت اور خوشخبری ہے. اتنے سارے تقاضوں کے باوجود گرمی کی شدت ہے، ایک تو آسمانی گرمی اور دوسرے اس کے بعد میں جو ہے چولہے کی گرمی، اور پھر تم یہ ساری خدمات کے اندر لگی ہوئی ہو. یہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخلے کے لیے کافی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں. ارے کیوں رحم نہیں آئیں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ بالکل رحم آئے گا. یہ جو ہے میں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ واقعی میں بھی میرے محترم بزرگوں دوستو، میں نے کل کی گرمی جو دیکھا میں سوچا نہیں، واقعی میں بھی قابل تعریف. پوری قوم کو سلام کرنا چاہیے، پوری قوم کو، جتنے بھی روزے دار ہیں ان روزے داروں کو سلام کرنا چاہیے اور ان سے درخواست کرنا چاہیے کہ ارے بھائی جتنے بھی یہ جو لوگ ہیں روڈوں کے اوپر اتنی شدت کی گرمی میں روزہ رکھ کے اپنا کام کرنے والے، رکشہ چلانے والے، ڈرائیونگ کرنے والے، محنت مزدوری کا کام کرنے والے، واقعی میں بھی آپ سے درخواست ہے کہ آپ پوری امت اسلامیہ کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے دعائیں کرو. ملک کے اندر جس طریقے کے حالات ہیں آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے. میں اگر مسجد کا کوپچا پکڑ کے بیٹھا ہوں اے سی کے اندر اور مجھ سے لوگ یہ درخواست کرتے ہیں کہ مولانا آپ دعا کرو، میری دعا اتنی با اثر نہیں ہے، اثردار نہیں ہے جتنی آپ کی دعائیں اثردار ہے. اصل تو آپ اس لائق ہو کہ امت آپ سے درخواست کرے کہ بھائی آپ دعا کرو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اسی کی دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے جو زیادہ مجاہدہ کرتا ہے، جو زیادہ خلوص والا ہوتا ہے. میرے جیسوں کا تو کیا ہے جو مسجد کے اندر، مسجد میں بھی ہمارے یہاں تو اے سی ہے، ہماری تو مسجد میں بھی اے سی ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو واقعی میں بھی قابل تعریف ہے یہ، اور یہی اسلام کے حقانیت کی نشانی ہے. یہ جو آج اسلام کے دشمنوں کی آنکھوں میں چبھ رہا ہے اسلام، اور یہ جو اسلام کی نفرت ہے شدت پسندوں کے دلوں میں، اور یہ جو مسلمان کے بارے میں جو ہے اس طریقے سے ان کے دل میں ایک عداوت بھری ہوئی ہے، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ کیا ہے، کیا اس مذہب کے اندر، اس ریلیجن کے اندر وہ کون سی اسپرٹ ہے، وہ کون سا پاور ہے، وہ کون سی طاقت ہے. ایک تو مینٹلی ان لوگوں کے اوپر ٹینشن ہے، ذہنی طور پر یہ لوگ منتشر ہے. جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے اعتبار سے جو خبریں وغیرہ ہم سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی رتی برابر بھی یہ لوگوں کو ٹینشن نہیں. وہ سب ہونے کے باوجود بھی روزے برابر ہو رہے ہیں، نمازیں برابر ہو رہی ہے، تراویح برابر ہو رہی ہے، جمعہ میں روڈ پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں دھوپ کے اندر. یہ کیا ہے، کیا اس کے اندر؟ یہی وہ چیز ہے میرے محترم بزرگوں دوستو. اور واقعی میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر یہ جو غیرت ہے، غیرت، اسلام کی غیرت، نماز کی غیرت، روزوں کی غیرت، مسلمانوں یہ تمہاری غیرت کا نتیجہ ہے جو اس ملک ہندوستان کے اندر اسلام اپنے پورے آب اور تاب کے ساتھ میں جگمگا رہا ہے. ورنہ کیا بات تھی کہ دنیا کے وہ ممالک جہاں ہزار ہزار سال تک حکومتیں ہوئی،
آج وہاں اذان دینے والا اور قبلے کا رخ بتانے والا نہیں رہا، لیکن اس ملک کے اندر سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، آج بھی پورے آب و تاب کے ساتھ جو روشن ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے غیور پنے کی وجہ سے، غیرت مند ہونے کی وجہ سے، اور میں سمجھتا ہوں قیامت کی صبح تک اس ملک میں اسلام اسی طرح پورے آب و تاب کے ساتھ میں چمکتا رہے گا، اور انشاءاللہ آج جو اس کے اندر چمک ہے دن بدن اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ ہمارے پورے ملک کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ساتھ میں پڑوس میں ہمارے جو رہنے والے ہندو بھائی، سکھ بھائی، دلت بھائی، جتنی بھی قومیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان کے ساتھ اخلاق پیار محبت سے رہنے والا بنا کر ملک میں امن و امان کا ماحول پیدا کر کے ہم کو اسی طریقے سے اپنے مذہب پہ عمل کرنے والا بنائیں، اور ان قربانیوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔